کہا جاتا تھا کہ پرانے وقتوں میں جب کسی شودر کے کانوں میں کسی بھجن کی آواز پہنچتی تھی تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا تاکہ اس کے کانوں تک آئندہ اس بھجن کی آواز نہ پہنچے۔ آج کے دن جو ہماری حکومت ہے وہ ہمیں شودر سمجھ کر بیٹھی ہے، اور وہ جو بھجن ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ آئے دن انٹرنیٹ کے اوپر نئی نئی بندشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر 8 گھنٹے کے لیے وی پی این بند کر دیا گیا، اور اب 1 دسمبر سے مکمل طور پر ان رجسٹرڈ وی پی این مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد سے ایک اور نئی ویو شروع ہوگی۔ ایکس اور بلیو اسکائی آلریڈی حکومت کی طرف سے بین ہے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے۔ تمام چیزوں کے چلتے ہوئے وی پی این کو بھی غیر اسلامی کہہ کر بین کر دیا گیا ہے، لیکن کل ہی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کی وضاحت کی کہ وہ تو ٹائپنگ ایرر تھا، ہم نے حرام ورام کوئی نہیں کیا، یہ ان کے کام ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وی پی این کو بین کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا وی پی این کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان اور شہریوں پر کیا اثر پڑے گا۔ وی پی این میرے خیال میں آپ سب کو اس کی ڈیفینیشن عام طور پر پتہ ہی ہے، لیکن اس کے استعمال بہت مختلف قسم کے ہیں۔ سب سے بڑا استعمال تو آپ اپنی لوکیشن چینج کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی سیکیورٹی سے بچنے کے لیے، سیکیورٹی بریچ سے بچنے کے لیے، ٹنلنگ کے لیے۔ ٹنلنگ اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ ایک روٹ سے آپ دوسرے روٹ کی طرف آرام سے جو ہے وہ چینج کر سکیں، کنٹری ریسٹرکشن سے بچنے کے لیے۔ اور میرے جیسے چھوٹے کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ وی پی این کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے چینل وغیرہ کو مونیٹائز رکھا جا سکے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی چیز مونیٹائز نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے چلتے ہوئے وی پی این کا ایک وائڈ سپریڈ لیگل یوز بھی ہے، لیکن چونکہ حکومت نے ایکس بین کیا اور اس وقت میکاویلین قسم کی حکومت چل رہی ہے، تو ان کے نزدیک نیشنل سیکیورٹی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر نیشنل سیکیورٹی سے مراد صرف ایک پارٹی ہے، اور اس ایک پارٹی کو دبانے کے لیے پورے پاکستان کے اندر وی پی این بلاک کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومتیں وی پی این بین کرتی ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں، پوری دنیا میں حکومتیں وی پی این بین کرتی ہیں۔ حکومت وی پی اینز کو رجسٹرڈ رکھتی ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو سیکیور رکھا جا سکے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہاں پر پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی ڈسرپشن نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان میں سمپل وائس نوٹ بھیجنے اور کھولنے کے لیے آپ کو وی پی این کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہیں پہ اگر آپ وی پی این بین کر رہے ہیں تو عام شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ اس چیز کو لے کر ایمنسٹی انٹرنیشنل تک نے آرٹیکل لکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ پاشا جو کہ پاکستان کے سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کی ایک آواز ہے، انہوں نے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر $150 ملین کی کاسٹ بڑھے گی وی پی این بین کی وجہ سے، اور اوورال تقریباً $1 بلین کا ہر سال پاکستان کو نقصان ہوگا۔ آئی ٹی انڈسٹری اس وقت $3 بلین کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اسے 2030 تک 30 بلین تک لے کے چلے جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا خواب ہے۔ میرے خیال میں تو اب یہ 3 سے بھی شرنک کر جائے گی اور 1-2 تک آ جائے گی، کیونکہ پہلے بھی آئی ٹی انڈسٹری پہ ٹیکس لگ گئے ہیں، اور ایک شخص جو وی پی این کی جو کاسٹ ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر وی پی این کو مکمل طور پر کوئی حکومت بند نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر رپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کی کوئی حکومت ایون چائنا تک تمام وی پی این کو بین نہیں کر سکتی، کیونکہ وی پی این جو ہیں وہ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو کہ اپڈیٹ رکھنا حکومتوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو کرنے کے لیے خرچہ بھی الگ سے آتا ہے جو آپ کے میرے ٹیکسوں سے جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو وی پی این اس چیز کو بائی پاس کریں گے وہ سب پیڈ وی پی این ہوں گے۔ اور پاکستان کے اندر بائنگ کیپیسٹی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر لوگوں کے پاس 40% لوگوں کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا، وہ وی پی این کیسے بائی کریں گے انٹرنیٹ تک ایکسیس لینے کے لیے؟ اس لیے جو سب سے بڑا سوال اس کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ کیا وی پی این سے جو نتائج حکومت حاصل کرنا چاہ رہی ہے کیا وہ اچیو ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب بھی نام ہے، کیونکہ اگر تو اس کا مقصد اپنے نیریٹو کو مضبوط کرنا، ایک اسپیسیفک پارٹی کو دبانا اور انٹرنیٹ کی جو اپیل ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو ایسا کرنا کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ایون چائنیز بھی اپنے پروپیگنڈا کو ختم نہیں کر پائے۔ ٹرمپ جیسے لوگوں کا اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ اگر آپ اس چیز کو سولو کرنا چاہتے ہیں تو میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ ایک اپوزٹ ریشنل ایجنڈا لے کے آئیں اور لوگوں کو اپنی بات پہ کنونس کر لیں۔ آپ لوگوں کو تھوڑے عرصے کے لیے بے وقوف ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو تمام وقت ہر وقت جو ہے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، اور وی پی این کو لے کر بھی یہی مین چیز ہے کہ وی پی این بلاک کرنے کی وجہ سے اگر آپ جو مقاصد
پورے کرنے جا رہے ہیں وہ مقاصد اچیو نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا نقصان آپ کو ایک عام جو بندہ ہے جو روزگار کما رہا ہے اس کے اوپر پڑے گا۔ اور آئی ٹی انڈسٹریز جو کہ پوری دنیا میں پاکستان، انڈیا اور چھوٹے کنٹریز کو پریفر کرتی ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں چیپ لیبر ملتی ہے، تو وہ آپ سے ہائرنگ کرنا بند کر دیں گی، اور فائیور کے اوپر خاص طور پر پاکستانیوں کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جو فری لانسر $1000 کما رہا ہوگا تو اب وہ $100 وی پی این کی مد میں دے گا۔ اس کا شرعی معاملہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر کوئی فتویٰ دے دیا ہے تو کیا لوگ اس کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ وہی کونسل ہے جو کہتی ہے کہ اپنے جو عورت ہے اسے اتنا مارو کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے۔ یہ وہی کونسل ہے کہ جب پورے پاکستان کے اندر جو زمین رکھنا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم کر دی تھی اور زرعی اصلاحات لانے کی کوشش کی گئی تھی، تو انہوں نے فتویٰ دے کر اس کو بھی الاؤ کر دیا تھا، اور آج اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج جب سوسائٹیز نے ہزاروں ایکڑ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کا ثواب بھی ماشاءاللہ سے اسی ایک کونسل کو جاتا ہے، اور اس کونسل کے خلاف خود علماء کی طرف سے بھی بیانات آ چکے ہیں کہ اگر آپ وی پی این کو غیر اسلامی کہتے ہیں تو آپ موبائل کو بھی غیر اسلامی کہہ دیں۔ طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا تھا، اور لوگوں کی اپیل ماشاءاللہ سے اس طرف نہیں ہے۔ آپ ایک چند لوگوں کا نظریہ، شرعی نظریہ کہہ کر لوگوں پر تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اس وقت پورے پاکستان کی اور خود اسلام کی بھی توہین ہے جو کہ ایک کونسل کرنے جا رہی ہے اور ہر وقت کرتی بھی رہی ہے۔